حکم اس کے خلاف ہو، جو حکم انہوں نے ثابت کیا ہے ہم اس حکم کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اس حکم کو ہم تسلیم کر کے اسی علت کو باقی رکھ کر اس کے ایسا نقطہ بیان کر لیتے ہیں کہ ہم جو معترض جو حکم ثابت کرے گا وہ پہلے والے حکم کے خلاف ہوگا، پہلے والے حکم کے خلاف ہوگا۔ یہ ہے القول بموجب العلہ، القول بموجب العلہ۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ چونکہ شافعی حضرات اس کے قائل ہیں، اس کی مثال دی ہے جیسے کہ دیکھو صوم رمضان ہے، صوم رمضان، رمضان کے روزے کی، یہ چونکہ ایک فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ایک فرض روزہ ہے، اس لیے اس کے لیے تعینی نیت شرط ہے، تعینی نیت شرط ہے۔ تو رمضان کے روزہ یہ ایک فرض روزہ ہے اور فرض روزے کے لیے تعینی نیت شرط ہے، تو یہ فرضیت کا ہونا، فرض کا ہونا، فرضیت یہ علت ہے، یہ کیا ہے؟ علت ہے، اور تعینی نیت کا شرط ہونا یہ حکم ہے، تعینی نیت کا شرط ہونا یہ حکم ہے۔ شافعی حضرات وہ اس علت کو، فرضیت کو علت تردیہ مانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں جہاں یہ علت ہوگی وہاں تعینی نیت ہونا شرط ہوگا، حکم وہی پایا جائے گا جہاں جہاں یہ فرضیت پائی جائے گی۔ دیکھو یہ فرضیت پائی گئی ہے قضاء صوم میں، قضاء رمضان میں، وہ روزہ بھی قضا بھی فرض ہے نا، فرضیت پائی گئی ہے، تعینی نیت شرط ہے۔ یہی فرضیت پائی گئی ہے کفارے کے روزے میں، تعینی نیت شرط ہے۔ یہ فرضیت پائی گئی ہے صلاۃ خمسہ میں، 5 نمازوں میں، تعینی نیت شرط ہے بالاتفاق۔ وہ شافعی کہتے ہیں ہم تو قائل ہی ہے، آپ لوگ بھی قائل ہو کہ تعینی نیت شرط ہے، تو وہ اس فرضیت کو جو علت ہے اس کو انہوں نے علت تردیہ بنا دیا کہ یہ علت تردیہ ہے، جہاں جہاں پائی جائے گی، جہاں جہاں موجود ہوگی حکم موجود، اور جہاں جہاں نہیں ہوگی وہاں حکم بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ صوم نفل، صوم یا صلاۃ نفل، وہاں فرضیت نہیں ہے تو وہاں تعینی نیت بھی نہیں ہے۔ استدلال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم ان کی اس علت کو مانتے ہیں، اس کی اس علت کو مان کر اس کے اس حکم کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں جہاں جہاں فرضیت ہے، فرضیت ہونا علت ہے تعینی نیت کے شرط ہونے کے لیے، اس لیے ہم بھی تو اس کے حکم کو مانتے ہیں، تعینی نیت شرط ہے کیونکہ روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، تعینی نیت شرط۔ لیکن ہم کہتے ہیں تعینی نیت شرط ہونے کا، نیت کی تعین شرط ہے، نیت کی تعین ہونے کے 2 مطلب ہے۔ ایک تعینی نیت من العبد قصدن، ہم بھی تعینی نیت کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں مطلق نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا، مطلق نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ جو مطلق نیت سے ہو رہا ہے تعینی نیت، یہ 2 مطلب، 2 معنی ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں یا 2 مطلب ہے۔ ایک ہے تعینی نیت من العبد قصدن، بندے کی طرف سے قصدن تعینی نیت کا ہونا، اور دوسرا ہے تعینی نیت من الشرع یا من الشارع، تعینی نیت کا ہونا، شے کا متعین ہونا، شے کا متعین ہونا شارع کی طرف سے ہو، شے کا متعین ہونا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مطلق نیت سے تعینی نیت کے، ہم مطلق نیت سے بھی رمضان کے روزے کے جواز کے قائل ہیں، مطلق نیت کافی ہے، تعینی نیت ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شریعت نے رمضان کے روزے کو، رمضان کے مہینے کو رمضان کے روزے کے لیے متعین کر دیا، شارع نے متعین کر دیا، شارع خود اللہ تعالیٰ کی ذات وہ متعین کرے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ متعین کر دے کسی شے کو، تو وہ شریعت کی تعین ہے
جب شریعت نے رمضان کے مہینے کو رمضان کے روزے کے لیے متعین کر دیا تو اب بندے کی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ مطلق نیت کافی ہے، مطلق نیت کافی ہے، اس لیے کہ شریعت کی تعیین بندے کی تعیین پر مقدم ہے، شریعت کی تعیین بندے کی تعیین پر مقدم ہے۔ اس لیے جب شریعت نے کہہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ، جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر سوائے رمضان کے روزے کے اور کوئی روزہ نہیں ہے، فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ، تو پھر سوائے رمضان کے روزے کے کوئی اور روزہ۔ معلوم ہوا رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے شریعت نے متعین کر دیا، اب اگر کوئی مطلق نیت کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ تعین نیت شرط ہے، لیکن تعین نیت من العبد قصدن یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شریعت نے متعین کر دیا، اب اگر مطلق نیت سے کوئی کہہ دے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو مطلق نیت سے کافی ہے، مطلق نیت کافی ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ کہنا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِ رَمَضَانَ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ یا صوم رمضان، یہ نیت خاص تعین نیت شرط نہیں ہے، جبکہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تعین نیت من العبد ہو اور قصدن ہو، اختیاراً ہو، وہ صراحتاً کہہ دے، اس لیے شرط ہے ان کے نزدیک۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں تعین نیت شرط ہے اور علت فرض ہونا، فرضیت علت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعین یا تو من العبد قصدن ہوگا اور یا کہ شریعت کی طرف سے تعین ہوگی، تو جب شریعت کی طرف سے تعین ہو جائے تو پھر بندے کی تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ان کو حکم کو تسلیم کر لیا، تعین نیت شرط ہے، علت کو برقرار رکھتے ہوئے، فرضیت کی وجہ سے، فرضیت کو علت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اس کے حکم کو تسلیم کر لیا، لیکن ہم نے اس میں ایسا نقطہ بیان کر لیا کہ جس سے ان کا حکم وہ ختم ہو گیا، بدل گیا دوسرے حکم سے جس حکم کے ہم قائل ہیں۔ تعینی نیت شرط ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے نقطہ بیان کیا، تعینی نیت شرط ہے، لیکن یہ تعینی نیت بندے کی طرف سے اختیاراً ہو، قصدن ہو، یا شریعت متعین کر دے، تو جب شریعت نے متعین کر دیا تو اب بندے کی تعین کی صراحتاً ضروری شرط نہیں ہے، پھر مطلق نیت کافی ہے۔ تو ہم نے ان کے حکم کو، تعینیت کو شرط مان کر مطلق نیت سے روزے کے جواز کے قول کو اختیار کیا، اس حکم کو ثابت کیا نقطہ نکال کر، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ شریعت نے اس دن کو، اس روزے کو، اس مہینے کو رمضان کے لیے متعین کر دیا۔ جب ایک مرتبہ تعین ہو گئی تو پھر دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں ہے بندے کی طرف سے، اس لیے کہ شریعت کی تعین بندے کی تعین پر مقدم ہے، اور مطلق نیت کافی ہو جاتی ہے، مطلق نیت کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں پر بھی روزہ فرض ہے، فرضیت کی علت مانتے ہیں چاہے لیکن وہ نہیں مانتے، وہ اس لیے صوم رمضان میں ہم قائل ہے تعینی نیت شرط ہے، صلاۃ خمس میں ہم قائل ہے تعینی نیت شرط ہے، لیکن وہ حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ نے جو ہمارے اس حکم کو باطل کر دیا، رد کر دیا اپنا حکم ثابت کر کے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، بلکہ وہ شارح کہتے ہیں اگر وہ یہ اعتراض کر لے، وہ اگر یہ اعتراض کر لے کہ آپ نے ہمارے حکم کو باطل کر دیا، رد کر دیا اپنا حکم ثابت کر کے، ہم اس کو نہیں مانتے، اگر وہ یہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے طرف سے دعویٰ یہی ہے کہ تعینی نیت من العبد قصدن ضروری ہے، یہ شرط ہے، چاہے شریعت متعین کرے یا نہ کرے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے اس دعوے کو نہیں مانتے، دلیل سے ثابت کرو۔ کس سے ثابت کرو؟ کہ ہر حال میں چاہے شریعت متعین کرے یا نہ کرے، ہر حال میں بندے کی طرف سے تعینی نیت قصدن ضروری ہے۔ ہم احناف اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس پر منع وارد کرتے ہیں، اعتراض وارد کرتے ہیں، آپ اس کو دلیل سے ثابت کر لیں، پتہ چل جائے گا۔ اور وہ حضرات
صوم رمضان کو قیاس کرتے ہیں، صوم رمضان کو قیاس کرتے ہیں قضاء رمضان پر، یا کفارے کے روزے پر قیاس کرتے ہیں، یا نظر کے روزے پر قیاس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ قیاس 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 ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادائے رمضان میں، ادائے رمضان کو شریعت نے متعین کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن قضاء رمضان کے لیے شریعت نے دن مقرر کیا نہیں کیا، کفارے کے لیے شریعت نے دن مقرر کیا نہیں کیا، نظر کے روزے کے لیے شریعت نے متعین کیا نہیں کیا۔ وہ تو بندے نے متعین کیا ہے کہ میں جمعے کے دن نظر کا روزہ رکھوں گا، شریعت نے متعین نہیں کیا، اور بندے کی تعین بندے کے حق میں تو مؤثر ہے، شریعت کے حق میں مؤثر نہیں ہے۔ اگر اس نے جمعے کے دن کو نظر کے لیے متعین کر دیا اور اس دن قضا روزہ رکھا، قضا روزہ ہو جائے گا؟ قضا روزہ ہوگا؟ اس نے نظر کے روزے جمعے کے دن کو نظر کے لیے متعین کیا ہے، قضا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے متعین کیا، شریعت نے مقرر کیا۔ جب شریعت نے دن کو مطلق رکھا ہے تو تم شریعت کے اس کو کیوں خاص کر رہے ہو؟ اس لیے بندے کی تعین دیکھو، اگر اس نے جمعے کے دن کو نظر کے روزے کے لیے متعین کیا ہے، پھر جمعے کے دن نظر متعین کا روزہ نہ رکھے، نفل روزہ رکھے، نفل روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متعین کیا اس نے ہے، اور نفل بھی اسی کا حق ہے، نفل روزہ رکھنے بھی اسی کا حق ہے۔ تو بندے کی تعین بندے کے حق میں مؤثر ہے، نور الانوار کا مسئلہ پیچھے پڑ چکے ہو۔ بندے کی تعین بندے کے حق میں مؤثر ہے، لیکن شریعت کے حق میں مؤثر نہیں۔ شریعت نے قضا کے لیے، کفارے کے لیے روزہ متعین نہیں کیا، وقت متعین نہیں ہے، لہذا اگر اس دن روزہ رکھے تو قضا ہو جائے گا، اس کو اپنے نظر کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ادائے رمضان کو قضاء رمضان پر یا کفارے پر یا نظر پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قضاء رمضان کے دن ہے، ایام، اس میں جیسے قضا روزہ درست، اس میں کفارے کا روزہ بھی درست، اس میں نفل روزہ بھی درست، اس میں نظر کا روزہ بھی درست، تو وہاں نزاع ہے، وہاں نزاع ہے، مزاحمت پائی جا رہی ہے۔ قضا روزہ کہے گا میں ہوں، کفارے کا کہے گا میں ہوں، نظر کا کہے گا میں ہوں، نفل درمیان میں چلانگ مارے گا کہ میں ہوں۔ اس لیے وہاں تعینی نیت شرط ہے، وہاں تعینی نیت، مزاحمت پائی جا رہی ہے، تعینی نیت شرط ہے۔ اور قضا ادائے رمضان کو تو شریعت نے مقرر کر دیا، اور وہاں مزاحمت ہے ہی نہیں، اس لیے یہ نفل کہے تب بھی ادائے رمضان، یہ نظر کہے تب بھی ادائے رمضان، یہ قضا کہے تب بھی ادائے رمضان، الا یہ کہ مسافر ہو یا مریض ہو، وہاں مسئلہ کسی اور جگہ چلا جائے گا۔ پھر کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کا ادائے رمضان کو قضاء رمضان یا صوم کفارے پر یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ادائے رمضان ہے وہ شریعت نے متعین کر دیا تو وہ تو متعین ہے، اب مطلق نیت کافی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، خارجی مثال ایسا ہی ہے کہ اگر کسی مقام پر، کسی محل پر، کسی محل میں بہت سارے افراد ہو اور آپ نے ایک کو خاص مخاطب کرنا ہو تو پھر تعینی نیت ضروری ہے۔ تعینی نیت، یا زید تعالی، اے زید تم آ جاؤ، یا رجل نہیں کہہ سکتے، یا ولد نہیں کہہ سکتے، یا رجل نہیں کہہ سکتے، مطلق نیت ضرور کافی نہیں، تعینی اسم ضروری ہے، مطلق اسم کافی نہیں ہے۔ اور جہاں محل میں ایک ہی بندہ ہو، اس جگہ، اس کمرے میں، اس گھر میں ایک ہی بندہ ہو تو ندا کے لیے وہی متعین ہے، اس لیے یا رجل کہو، یا ولد کہو، یا زید کہو، زید ہی متعین ہے، زید ہی متعین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں مزاحمت پائی جا رہی تھی، اس لیے مطلق اسم کافی نہیں تھا، بلکہ تعین اسم ضروری،
اور دوسری صورت میں چونکہ وہاں مزاحمت ہے ہی نہیں، اکیلا بندہ ہے کمرے میں گھر میں، اس لیے وہاں تعینی نیت شرط نہیں ہے، مطلق اسم سے بھی پکارو مراد وہی ہے، وہی متعین ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شارح کہتے ہیں یہ جو پہلا اعتراض ہے القول بموجب العلہ، مناظرین نے اس اعتراض کو نہیں لیا، مناظرین نے اس اعتراض کو نہیں لیا، وہ اس اعتراض کو لے کر اس پر عمل نہیں کرتے، خصم پر اعتراض نہیں کرتے القول بموجب العلہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض جو ہے یہ سرسری ہے، سطحی اعتراض ہے، کمزور اور ضعیف اعتراض ہے۔ دقت نظر سے یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مناظرے کا اصول یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان سے مدعا کو پوچھتے ہیں، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ اپنے دعوے کی تعیین کرو، آپ کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اپنے دعوے کی تعیین، ان سے دعویٰ پوچھتے ہیں، ان سے دعویٰ لکھواتے ہیں، پھر ان کے اگر اس میں ابہام ہو تو پھر ان سے تنقیح کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ تنقیح کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ لہذا جب یہ تنقیح اور یہ دعوے کی صراحت ہو جائے تو پھر اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی، یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ اعتراض ایک سرسری اور سطحی اعتراض تھا، ایک کمزور اعتراض ہے، اس لیے مناظرین اس اعتراض کا سہارا نہیں لیتے، اس کو ذکر نہیں کرتے۔ وہ یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ دن تو پہلے ایسے کوئی بات نہیں ہے، آگے دن بہار کے ہیں، آگے دن ہے بہار، اور جب بہار ہو تو پھر پریشانی نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ خزاں ختم ہو گیا اور بہار ہے۔ دیکھ لینا، دیکھو بھائی وَيَبْنِي عَلَى هَذَا، اور مبنی ہے اسی پر، اے علی بحث تخصیص العلت بالمانع، مانع کی وجہ سے علت کے تخصیص کے بحث پر قائم ہے، مبنی ہے یا دار و مدار ہے تقسیم الموانع، موانع کی تقسیم، وہ اسی پر مبنی ہے، وہ اسی پر مبنی ہے۔ وہ یہ خمسۃ، اور یہ 5 ہے۔ مانع پہلی قسم ہے یمنع انعقاد العلت، ایسا معنی کہ جو علت کے انعقاد کو روکتا ہے، کبیع الحر، جیسے کہ آزاد کی بے ہے، فإنه إذا باع الحر، اس لیے کہ جب آزاد کو بیچے، لا ينعقد البيع شرعا، تو شرعاً یہ بے منعقد نہیں ہوتی۔ وإن وجد صورتاً، اگرچہ صورتاً بے پائی گئی۔ ومانع، دوسرا ایسا معنی ہے یمنع تمام العلت، جو تمام علت کو روکتا ہے، کبیع عبد الغیر بلا اذنہ، جیسے کہ غیر کے غلام کو بغیر اس کی اجازت کے بیچنا۔ فإنه ينعقد شرعا لوجود المحل، تو محل کے پائے جانے کی وجہ سے شرعاً یہ بے منعقد ہو جائے گی۔ ولکنہ لا یتم، لیکن یہ بے تام نہ ہوگی۔ ما لم یوجد رضا المالکی، جب تک کہ مالک کی رضامندی نہ پائی جائے۔ شارح کہتے ہیں وعد هذین القسمین من قبیل تخصیص العلت، شارح کہتے ہیں مصنف نے ان 2 قسموں کو تخصیص علت کے قبیل سے شمار کیا، مسامحتاً، وہ اس تسامح کی وجہ سے ہے، نشأت من فخر الاسلام، جو علامہ فخر الاسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی یہ تسامح۔ دوسری وجہ لأن التخصیص، اس لیے کہ جو تخصیص ہے وہ تخلف الحکم مع وجود العلہ، وہ علت کے پائے جانے کے باوجود حکم کا پیچھے رہ جانا ہے۔ وہاں ہونا لم توجد العلت، یہاں پر تو علت پائی ہی نہیں گئی، تو پھر کیسے ان دونوں کو شمار کیا؟ نظر آ رہا ہے لکھا؟ اس کے بارے میں جواب دے رہے الا ان یقال سے جواب انشاءاللہ پھر دے دیں گے، تمام حکم ہے۔ ومانع، اور ایک معنی وہ ہے یمنع تمام الحکم، جو تمام حکم کو روکتا ہے، کخیار رؤیت، جیسے کہ خیار رؤیت ہے۔ فإنه لا يمنع ثبوت الملک، اس لیے کہ وہ ملکیت کے ثابت ہونے کو نہیں روکتا۔ ولکنہ لم یتم معہ، لیکن اس خیار کے ساتھ وہ تام نہیں ہوتا، ملکیت تام نہیں ہوتی۔ ولہذا اسی وجہ سے
یتمکن من لہ الخیار، جس کے لیے خیار حاصل ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے من فسخ العقد، عقد کے فسخ ہونے پر، بدون قضاء اور رضاء، بغیر قاضی کے فیصلے کے اور بغیر مالک کی رضامندی کے فسخ پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ مانع، اور ایک مانع وہ ہے یمنع لزوم الحکم، جو حکم کے لازم ہونے کو روکتا ہے، کخیار العیب، جیسے کہ خیار عیب ہے، فإنہ لا یمنع ثبوت الملک، اس لیے کہ ولا تمامہ، اس لیے کہ وہ ملک کے ثابت ہونے کو اور نہ ہی اس کے تام ہونے کو روکتا ہے، حتی یتمکن مشتری، یہاں تک کہ مشتری طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، من التصرف فی المبیع، مبیع میں تصرف رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، ولا یتمکن من الفسخ بدون قضاء او رضاء، بغیر قاضی کے فیصلے اور مالک کی رضامندی کے فسخ کرنے پر طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، ولکنہ یمنع لزومہ، لیکن یہ خیار یہ ملک کے لازم ہونے کو روکتا ہے، لأن لہ ولایت الرد، اس لیے کہ اس کے لیے جس کے لیے خیار ہو اس کے لیے رد کا اختیار رہتا ہے، والفسخ، اور فسخ کرنے کا، فلا یکون لازما، اس لیے یہ بے لازم نہ ہوگی، یہ ملک لازم نہ ہوگی، ملکیت لازم نہ ہوگی۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان شرط القیاس ورکنہ وحکمہ، پھر جب مصنف رحمہ اللہ قیاس کے شرط اور اس کے رکن اور اس کے حکم کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان دفعہ، تو اس کے اعتراضات کے بیان کو شروع کیا، اعتراضات مع جوابات۔ فقال، فرمایا، ثم العلل نوعان، پھر علتیں وہ دو ہیں، تردیۃ و مؤثرۃ، ایک تردیہ ہے دوسرا مؤثرہ ہے، وعلی کل قسم، اور ہر قسم پر، ضروب من الدفع، اعتراضات کی چند اقسام ہیں، چند قسم کے اعتراضات ہیں، دونوں میں سے ہر ایک پر چند قسم کے اعتراضات ہیں۔ فإن التردیۃ للشافعیۃ، یہ علت تردیہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ہے، وَنَحْنُ نَدْفَعُهَا، اور ہم اس کو دور کرتے ہیں، عَلَى وَجْهٍ، ایسے طریقے پر، يُلْجِئُهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيرِ، کہ وہ ان کو مجبور کر دیتی ہے قول بالتاثیر کی طرف، اس کے علت کے مؤثرہ ہونے کے قائل ہونے کی طرف اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ والمؤثرۃ لنا، اور علت مؤثرہ ہماری دلیل ہے، ہماری علت ہے، تدفعها الشافعیۃ، شوافی حضرات اس کو دور کرتے ہیں، یعنی اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ثم نجیبهم عن الدفع، پھر ہم ان کی اس اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا الْبَحْثُ هُوَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُحَاوَرَةِ، یہی بحث، یہ مناظرہ اور مکالمہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ وَقَدْ اقْتُبِسَ عِلْمُ الْمُنَاظَرَةِ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ لِلْأُصُولِ، اور تحقیق علم مناظرے کی اقتباس کی گئی ہے، مناظرے کو اخذ کیا گیا ہے اصول کی اس بحث سے، علم مناظرے کا اقتباس کیا گیا۔ وَجُعِلَ عَلَمًا آخَرَ، اور پھر اس کو ایک دوسرا فن بنا دیا گیا، دوسرا علم بنا دیا گیا، عالم نہیں علمًا، وَجُعِلَ عِلْمًا آخَرَ، اور اس کو ایک دوسرا علم، الگ علم بنا دیا گیا۔ اقتباس اصول فقہ سے ہوا ہے لیکن پھر الگ نام دیا گیا، وَجُعِلَ عِلْمًا آخَرَ، اور پھر اس کو دوسرا علم بنا دیا گیا، الگ علم بنا دیا گیا۔ وَتُصَرِّفَ فِيهِ بِتَغْیِیرٍ، اور کچھ تبدیلی، ببعض القواعد، بعض قواعد میں تبدیلی کر کے اس میں تصرف کیا گیا، وَازْدِیَادِهَا، اور بڑھا کر، کچھ قواعد میں تبدیلی کر کے اور کچھ میں اضافہ کر کے اس میں تصرف کیا گیا، عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِن شاء اللہ تعالی، جیسے کہ ہم بیان کریں گے اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اما التردیۃ، رہا علت تردیہ، فوجوہ دفعها اربعۃ، تو اس کے اعتراضات کی جو صورتیں ہیں، طریقے ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے القول بموجب العلت، اے قول المعترض، معترض کا قول، بموجب العلت المستدل، مستدل کے علت کے حکم کے، وہو، اور یہ القول بموجب العلت کیا ہے، وہو التزام ما، التزام اے تسلیم، وہ تسلیم کر لینا ہے، ما اس چیز کو، اس حکم کو، یلزمہ معلل،
جس کو معلل تعلیل مستدل جس کو لازم کر رہا ہے اس حکم کو تسلیم کر لینا، بتعلیل ہی معلل کے تعلیل سے، علت سے، مع بقاء الخلاف فی الحکم المتنازع فیہ، اس حکم میں جس میں تنازع ہے اس میں اختلاف کے بقا کے ساتھ، کقولہم، جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے، اے قول شافعیہ کا قول ہے فی صوم رمضان، صوم رمضان میں، انہ صوم فرض، یہ ایک فرض روزہ ہے، فلا یتعدی الا بتعیین النیہ، اس لیے ادا نہ ہوگا مگر تعین نیت سے ہوگا، بان یقول، اس طور پر کہ کہے گا، بصوم غد نویت لفرض رمضان، فاوردوا العلت التردیہ، اس لیے وہ علت تردیہ کو لے آئے، وہی، اور وہ ہے، وہ علت ہے الفرضیت، وہ فرضیت ہے، للتعین، تعین کے لیے، تعین نیت کے لیے، اذ اینما توجد الفرضیہ، اس لیے جہاں کہیں بھی فرضیت پائی جائے گی، اذ اینما توجد الفرضیہ، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی فرضیت پائی جائے گی، یوجد التعین، تو تعین نیت بھی پائی جائے گی، کصوم القضاء، جیسے کہ قضاء کا روزہ ہے، والکفارۃ، اور کفارے کا روزہ ہے، والصلوات الخمس، اور 5 نمازیں ہیں، وَنَحْنُ نَدْفَعُهُ بِمُوجَبِ عِلَّتِهِ، اور ہم اس کو دور کرتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں اس کے علت کے حکم سے، موجب سے، فنقول، ہم کہتے ہیں، عندنا، ہمارے نزدیک، لا يصح الا بتعین النیہ، یہ صحیح نہیں ہے مگر تعین نیت کے ساتھ، وانما نجوزه باطلاق النیہ، البتہ ہم اس کو جائز قرار دے رہے اطلاق نیت، مطلق نیت سے، علی انہ تعین، اس طور پر کہ یہ بھی تعین ہے، اے سلمنا ان التعین ضروری للفرض، یعنی ہم نے تسلیم کر لیا کہ تعین نیت ضروری ہے فرض کے لیے، ولیکن التعین نوعان، لیکن اس تعین کی 2 قسمیں ہیں، تعین من جانب العباد قصدن، ایسا تعین کہ جو بندوں کی طرف سے قصدن ہو، وتعین من جانب الشارع، اور وہ تعین کہ جو شارع کی طرف سے ہو، وہذا الاطلاق، اور یہ جو اطلاق ہے مطلق نیت کرنا، فی حکم التعین، یہ تعین کے حکم میں ہے، من جانب الشارع، شارع کی جانب سے، فإنہ قال، اس لیے کہ شارع نے فرمایا، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان نکل جائے، گزر جائے، تو پھر بغیر رمضان کی کوئی روزہ نہیں۔ شارع کہتے ہیں فإن قال الخصم، اگر خصم کہے، ان التعین القصدی هو المعتبر عندنا، ارادی طور پر تعین کرنا یہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، کما فی القضاء والکفارۃ، جیسے کہ قضاء اور کفارہ میں ہوتا ہے، اب وہ قیاس کر رہے ہیں قضاء اور کفارے پر، دون التعین مطلقاً، نہ کہ مطلقاً تعین، فنقول، تو ہم جواب میں کہیں گے، لا نسلم ان التعین القصدی معتبر، ارادی طور پر تعین نیت کرنا یہ معتبر ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، ولا نسلم، اور ہم یہ نہیں مانتے، ان علت التعین القصدی فی القضاء والکفارۃ، قضاء اور کفارے روزے میں تعین قصدی جو ہے، یہ مجرد فرضیت، وہ محض فرضیت ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے، بل کون وقت ہی صالحا، بلکہ اس قضاء روزے کا اور کفارے کے روزے کا وقت کا یہ صالح ہونا ہے، صلاحیت کا رکھنے والا ہونا ہے، لانواع الصیامات، مختلف قسم کے روزوں کی صلاحیت رکھنے والا ہونا ہے، بخلاف رمضان، برخلاف رمضان کے، فإنہ متعین کالمتوحد فی المکان، تو یہ متعین ہے اس ایک بندے کی طرح جو ایک مکان میں ہو، یصاب، وہ درست ہوگا، بمطلق اسمہ، مطلق اسم کے ساتھ بھی وہ درست ہوگا، ولم، شارح کہتے ہیں ولم یذکر هذا الاعتراض اہل المناظرۃ، اہل مناظر نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا، لأنه سطحی، اس لیے کہ یہ اعتراض القول بموجب العلہ، یہ سطحی ہے، یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لا يبقى بعد الدقہ، دقت نظر کے بعد یہ اعتراض باقی نہیں رہتا، وتعین، دقت نظر کے بعد، وتعین المبحث، اور مبحث یعنی بحث اور دعوے کے متعین ہونے کے بعد یہ باقی نہیں رہتا، فإن استفسار المدعی عندهم، اس لیے کہ اہل مناظرہ کے ہاں مدعی سے سوال کرنا، اپنے دعوے کو طلب کرنا، وہ بیانہ، اور اس کے بیان کو طلب کرنا، بعد طلب، طلب کرنا،
وہ بیان ہو بعد طلبی، اور طلب کرنے کے بعد اس کو بیان کرنا، دعویٰ کیا ہے اور پھر دعوے کو بیان کر لو، یہ بیان کرنا واجب، یہ ضروری ہے، فلا يقبلہ قط، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس اعتراض